اور بات کرتے ہیں دراندازی کی بھی اس میں خبر ہے اور ساتھ ساتھ سیکیورٹی ایجنسیز کو جو نئے چیلنجز درپیش ہے اس پر بھی ایک بڑی بات سامنے آ رہی ہے۔ خفیہ ادارے لگاتار یہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان کے اندر ریجیم چینج ہوا ہے، طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے اور جو ہزاروں کروڑ روپے کا ایمونیشن افغانستان کے اندر نیٹو یا دیگر افواج نے چھوڑا ہے اس کا کیا ہوگا، اس کا اثر اب جموں کشمیر کے اندر دیکھنے کو ملا ہے۔ بابسوخ ذرائع اور فوجی کمانڈرز کی میٹنگ میں اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ جو ہتھیار امریکہ کا چھوٹا یا امریکہ نے افغانستان کے اندر رکھا وہ آہستہ آہستہ کر کے کشمیر آ رہا ہے، اور کشمیر کے اندر جو کئی انکاؤنٹر پچھلے دن ہوئے ہیں اس میں جو گولیاں استعمال ہوئی ہیں وہ امریکی میڈ ہے اور سٹیل میڈ ہے، جس کی وجہ سے سیکیورٹی الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اور جو بلڈ پروف جیکٹس پہن کر ہم ابھی تک مقابلہ کر رہے تھے اور جو گولیاں وہاں سے داغی جا رہی ہے وہ بلڈ پروف ان کے سامنے ناکافی ہے، اس لیے نیکسٹ لیول پر اس کو لے جانے کی بات سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے کہی گئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس سے پہلے بھی پولیس اور فورسز کی جانب سے اس حوالے سے خلاصہ کیا گیا ہے کہ افغان ہتھیار کا وادی کشمیر کے اندر، جموں کشمیر کے اندر اس کا استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ مختلف انکاؤنٹرز کے دوران جو ملیٹنٹوں سے ہتھیار برآمد ہوا ہے اس میں پولیس کا کہنا ہے، فورسز کا کہنا ہے کہ یہ ہتھیار کچھ ایسا ہتھیار ہے جو افغانستان میں استعمال ہوا تھا جب وہاں پر امریکی اور نیٹو فورسز تھے، اس درمیان یہ استعمال ہوتا تھا اور اس کے بعد ہی شاید دراندازی کے دوران یہ وادی کشمیر پہنچا ہے اور مختلف جھڑپوں کے دوران وہ ہتھیار بھی برآمد ہوا۔ اب ایک خلاصہ ہوا ہے کہ وہاں پر جو ہتھیار استعمال ہو رہا ہے اس میں جو گولیاں ہیں وہ سٹیل کی گولیاں ہیں جو بلٹ پروف کے پار ہو کر جو فورسز اہلکاروں کو لگی، کیونکہ اس بات سے انکشاف ہوا ہے جب انکاؤنٹرز کے دوران جو زخمی اہلکار ہوئے تھے یا جاں بحق اہلکار ہوئے تھے اس دوران یہ سٹیل گولیوں کا استعمال ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے جو بلٹ پروف سے پار ہو کر وہ فورسز اہلکار کو لگی تھی اس کے ساتھ یہ انکشاف ہوا ہے۔ یہ خلاصہ ہوا ہے کہ یہ سٹیل گولیاں ہیں جو نیٹو یا امریکی فورسز استعمال کر رہے تھے افغانستان کے اندر۔ مانا جاتا ہے کہ تقریباً 7 سے 8 US ڈالر کی جو وہاں پر ہتھیار رکھا گیا، جن میں ہیلی کاپٹرز ہیں، جن میں دیگر ہتھیار ہیں، ٹینکس ہیں، گاڑیاں ہیں، وہ اب آہستہ آہستہ جو ہتھیار وہاں پر جو ہے بندوق کی بات کریں گے یا گولیوں کی بات کریں گے یا دیگر جو نائٹ ویژن کے یا رات کے دوران جو ہتھیار استعمال ہوتا تھا وہ بھی مانا جاتا ہے کہ اب وادی کشمیر میں استعمال ہو رہا ہے۔ کمانڈرز کانفرنس کے دوران جو گزشتہ ماہ ہوئی تھی دلی کے اندر اس میں اس بات کا بھی خلاصہ ہوا اور مانا جاتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے جب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ہتھیار آہستہ آہستہ آ رہا ہے تو 2-3 سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ کہ جب دراندازی پر مکمل طور پر قابو کرنے کی باتیں ہو رہی تھی یہ ہتھیار کہاں سے پہنچا، ایک تو یہ بھی ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی M4A رائفل سامنے آئی تھی جس کو لے کر آئی جی پی کشمیر نے کہا تھا کہ ہم جی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر سیکیورٹی ایجنسیز نے جو الرٹ دیا تھا وہ اب آہستہ آہستہ کر کے صحیح کہیں نہ کہیں ثابت ہو رہا ہے۔ تو کافی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے اور اب اس کو نیکسٹ لیول پر لے جانے کی، یعنی سیکیورٹی جو ہمارے جوان جو ہیں، سیکیورٹی کے جو جوان جو اینٹی ملیٹنٹ آپریشن چلا رہے ہیں ان کی سیفٹی گیجٹس کو اور ہائی گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مانا جا رہا ہے کہ اب جو لیول 3 والا جیکٹ ہمارے پاس تھا، سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس تھا، اس کو لیول 4 پر لیا جائے گا تاکہ پروٹیکٹ کیا جائے گا جی ان مخصوص گولیوں سے جو ابھی استعمال ہو رہی ہے، تاکہ کسی بھی طریقے سے اس طریقے کا استعمال نہ ہو۔ یہ جناب سری نگر کے اندر جو اعلیٰ ترین فوجی افسر ہیں انہوں نے کئی نیوز ایجنسیز کے ساتھ گفتگو کیا جس دوران یہ بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ اب نئے طریقے سے سیکیورٹی ریویو کو لیا جا رہا ہے اور نئے جیکٹ جو ہے وہ دیے جائیں گے تاکہ اینٹی ملیٹنٹ آپریشنز کے دوران کم سے کم نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑے۔ تو فی الحال یہ یاد رکھیے گا کہ جو ابھی تازہ ترین رپورٹ آ رہی ہے، جب امریکہ افغانستان سے چلا گیا تھا جو ہتھیار اور گولہ بارود وہاں پر رکھا تھا وہ 7 سے 8 بلین ڈالرز کا تھا، 7 سے 8 بلین ڈالرز کا ہتھیار وہاں پر وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، جن میں ہیلی کاپٹر ہے اس کا کوئی ہمارے اوپر زیادہ اثر نہیں ہو سکتا، لیکن انفینٹری کمپیکٹ وہیکلز ہیں، کمیونیکیشن ایکوپمنٹس ہے، ویپنریز ہے، اس کا کچھ اثر جو ہے گزشتہ کئی انکاؤنٹرز کے دوران ہم نے دیکھنے کو ملا جب سیکیورٹی ایجنسیز نے الرٹ کیا کہ نائٹ ویژن کا استعمال ملیٹنٹ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ M والی رائفل جو دوسری آئی تھی M4 اس کا بھی سامنے آیا تھا، اور پھر کمانڈر کانفرنس میں اس بات کا اعتراف کہ جو افغانستان کے اندر سٹیل کی گولیاں، بڑی بلٹ گولیاں لگتی ہیں، اس کا استعمال اب یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک الارمنگ ٹرینڈ ہے جی اس وقت، جس کو لے کر اب کمانڈر کانفرنس میں بھی ایک حکمت عملی کو طے کیا گیا ہے اور کس طریقے سے اسے نپٹا جائے اس حوالے سے بھی حکمت عملی کو ترتیب دیا گیا ہے۔